لیکن علی کے ماننے والے مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوں۔ میرا ایک سوال تھا علی بھائی سے، وہ سوال یہ ہے کہ مسند احمد کی 11395 نمبر حدیث کے حوالے سے پوچھنا تھا، جس میں الفاظ ہیں انی تارکم فیکم خلیفتین، کہ میں تمہارے اپنے بعد تم میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خلیفتین کے الفاظ موجود ہیں، عربی متن پڑھیں گے تو حدیث میں علی بھائی کا جو موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ قرآن چھوڑا ہے، تو پھر یہاں پر یعنی کہ اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہارے میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، فی اطرتی اہل بیت، یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب اس کو لاجیکلی بھی میں ثابت کرتا ہوں۔ قرآن تو میرے پاس یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے الحمدللہ۔ آپ مجھے بتائیں جو آل البیت نبی علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ اپنے بعد خلیفہ تین چھوڑ کے جا رہا ہوں، بقول آپ کے کہ اس میں چھوڑنے سے مراد ان سے تمسک کرنا ہے، تو حضرت علی تو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے، لیکن علی کے ماننے والے مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوں تو وہ دیکھیں گے وہ کس مذہب کے اوپر ہے۔ اب تعصب کی وجہ ہے، بات ہے تعصب کی، کہ اگر آپ حقیقت مان لیں، جو ہی آپ نے مان لیا حدیث ثقلین، تو پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی، سب خلفاء کی خلافت چلی گئی، باطل ہو گئی، اور وہ دشمن خدا بن گئے۔ تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم اس بات کا لازم جو ہے، اس بات کا جو نتیجہ ہے حدیث ثقلین کی اگر آپ تصدیق کریں، وہ بہت باری ہے، ثقیل ہے، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے، تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے، وَإِلَّا حدیث ثقلین ثابت ہے۔ پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا، اور قرآن میں نے آپ کو دکھایا آج، میری آپ بات، قرآن تو جمع بھی نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا بھی نہیں، قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراً بعد تو سخت اختلاف تھا قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور ایک ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکھری پڑی ہے، انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا، قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا، قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا، قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا، قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا، کون حق ہے کون باطل ہے، ہر ایک قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں، اور یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات انجام دے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کی ہے، قبح عدم استخلاف میں، کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر، وہ سب لازم آ جاتی ہیں۔ اگر مولوی اسحاق آ جاتے ہیں نا، وہ میرے پروگرام کو دیکھتے لیکن وہ ان کو کال کرنے کی جرات نہیں ہوتی، یقین جانیں مولوی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ، وہ بھی دیکھتے اور میرے پیچھے بات کرتے کہ بھئی یہ اس کی بات غلط ہے، اس کی بات وہ، لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے وہ۔ آج مولوی اسحاق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہوتی، ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب اللہ نے جانشین نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ، اور پھر یہ کذب ہے، پیغمبر نے بنایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، یہ اس کی کئی اسانید میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ابھی مزید اسانید باقی ہیں اس کے دکھانے کے، اوکے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزو، کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ بھئی میرا طریقہ باطل ہے، اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں، میں اعتراف کرے کہ بھئی میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے، دلیل حجت برہان کسی اور بات کو ثابت کرے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگوں نے بھئی کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا، تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے، ابو بکر عمر کے لیے محبت ہے، اور وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، صرف وجہ یہی ہے۔ انشاءاللہ وَإِلَّا اگر ہوتا نا، اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے،
کہتا ہے کہ حدیث ثقلین ادھر یہ نہیں ہے، اس کی دلالت یہ نہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی آنے والا کوئی بھی نہیں۔ بہرحال محمد علی الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، آپ بہت نوازش، جزاک اللہ، خدا آپ کو عزت دے، مہربانی۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔